جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں اور اندر دیاں پکیاں باہر آ گئی ہیں۔ ہاں جی، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مسرت جمشید چیمہ جو کبھی ہوتی تھی ترجمان عمران خان کی اور پھر پکڑی گئی 9 مئی کے معاملات میں، اور پھر انہوں نے معافی شافی مانگی، دونوں میاں بیوی نے آ کے پریس کانفرنس کی اور سیاست سے اپنا تعلق توڑا، روتی دھوتی بھی رہی وہ خاتون، بعض پھر بھی نہ آئے اور کیا کہتے ہیں بھاگے رہے ملک میں، اپنے ہی ملک میں جگہ جگہ در بدر بھاگے پھرتے رہے، کبھی ایک صوبہ کبھی دوسرا صوبہ، کبھی یہ شہر کبھی وہ شہر۔ انہوں نے اپنی پورے یہ بھاگ دوڑ کی ساری تفصیلات بتائی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور انہوں نے پی ٹی آئی دا جھنڈا پھر لا لیا، جنہوں نے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کینسر سروائیور ہے، تو کینسر سروائیور کے لیے ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن وہ یہاں کوئی مطلب نیگیٹو مثال نہیں دی جا سکتی، میں اصل مثال کی طرف آؤں گا، وہ بتاؤں گا۔ اور دوسری طرف اعظم خان نے جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے، جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، انہوں نے حلف اٹھایا قرآن مجید کا عمران خان کے اصرار پر، جیل میں موجود عدالت میں، اور پھر اپنا حلفیہ بیان جو ہے وہ دوبارہ سے ریکارڈ کروایا اور اس میں گڑبڑ ہے، معاملہ گڑبڑ ہے کرا دیا، پہلے بیان سے مکر گئے۔ یہ بھی آپ کو پوری تفصیلات بتانی ہیں، لیکن اس سب سے پہلے اس سارے ان ساری وارداتوں سے پہلے یار چھوٹی سی واردات جو آپ نے کرنی ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، مجھے اصلاح ملتی ہے آپ کے کامنٹ سے، سچی بات ہے، جب اچھے کامنٹس آتے ہیں، جب اچھی بات ہوتی ہے تو میں ان سے سیکھتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ولاگ کا حصہ بناؤں انہیں۔ آپ کے کامنٹس بڑے ضروری ہوتے ہیں، بڑے چاہیے ہوتے ہیں، لائک آپ کو کرنا چاہیے۔ اصولاً محبت کا تقاضا یہ ہے، چلیا جی نو جی ہوں اور محبت کی ہوں۔ یہ میرا شعر اسی حوالے سے ہے کہ لائک بنتا ہے یار، اور جو دوست سبسکرائب نہیں کرتے ویڈیو ویخ کے نکل جاندے ہیں نیویں ہو کے نا، ڈنڈیے پہ کے، کوئی کچے رستے تے، کوئی پکی سڑکیں۔ انہیں چاہیے کہ ایک چھوٹی سی یہ فیور اگر چینل کو دے دیں گے، سبسکرائب کر لیں گے، تو میرا ہر ولاگ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک آئے گا جب آپ بیل آئیکن دبا لیں گے، بجا لو گھنٹیاں، ٹلی مار لو، ٹلی ٹرن کر کے۔ میاں نواز شریف نے آج حافظ آباد جلسے میں کیا کیا بلا، ٹھس ہو گیا میاں صاحب صرف 3 منٹ کے اندر ہی، 3 منٹ کی میاں صاحب کی سپیچ، اور اس کے بعد ہائے ہائے گلا خراب تھے یہ وہ، اور رپورٹر جو ہے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، تفتیش کرنے والے تفتیشی بھی بھاگ کھڑے ہوئے کہ آخر میاں صاحب نال ایسی کی بنی کہ انہوں نے صرف 3 منٹ کا خطاب کیتا تو نکل مطلب نیویں ہو گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا کہتے ہیں کہ گلا خراب ہے۔ دوسری بات کہ میاں صاحب کو اب سیاست سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مردہ دلی کے ساتھ حافظ آباد گئے جلسے میں، اور انہوں کا دل نہیں کیتا۔ اچھا اگر اب دل نہیں کیا تو کب دل کرے گا بھائی جان؟ اب جب انہیں سارتا پا وزیر اعظم بنانے کے لیے سارے منصوبے بنائے، سارتا پا سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو پھر ان کا دل کب کرے گا، کس دن کرے گا کہ وہ اس ملک کے مسائل پر بات کریں؟ اس ملک کے مسائل کو حل تو انہوں نے وزیر اعظم بن کے کرنا ہے، پتہ نہیں کر دے بھی کہ نہیں، انہی جو کہ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ اگر بیماریاں ہی ہیں ان کے ساتھ تو پھر بندے کو ایک سائڈ پہ ہو جانا چاہیے ہوتا ہے اصولاً۔ لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں کہ میاں صاحب کا گلا خراب تھا، لیکن کم آواز کے ساتھ میاں صاحب زیادہ لمبی بات کر سکتے تھے، ضروری نہیں ہوں کہ کر کے
آبا بابا کر کے ہی جلسوں میں خطاب کیا جا سکتا ہے. جو سنجیدہ لیڈرز ہوتے ہیں، جو سوبر لوگ ہوتے ہیں، وہ جلسوں میں آرام سے بھی بات کر لیتے ہیں، اور عوام اگر ان کی بات سننا چاہتے ہیں تو وہ چاہے جتنا مرضی دھیما بولیں، دھیرے بولیں، آہستہ بولیں، سلولی بات کریں، ان کی بات، ان کا میسج لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں، جو اہم خبر ہے، جو نصرت جمشید چیمہ کے حوالے سے ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی تو واپس لے لیے، لیکن انہوں نے، وہ لیاقت انصاری ہیں، دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں، بہت اچھے رپورٹر ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ان کو ایک انٹرویو دیا ہے. اور انٹرویو میں آپ یہ دیکھیں، یہ مسرت جمشید چیمہ نے اپنے آفس میں یا اپنے گھر میں آج بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، اور جھنڈا لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ وہ میں مثال دینے لگا تھا نا کہ کتے کی دم 100 سال بھی آپ سیدھی کر کے باندھ دیں، لیکن جب بھی کھولیں گے کسی کجے پا دو، کڑے پا دو، لیکن جب نکالیں گے تو وہ پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی. لیکن یہاں یہ مثال نہیں بنتی بھائی جان، سیدھی بات ہے، یہ کتے کی دم والی مثال نہیں بنتی. بھئی آپ جو مرضی کر لیں، ہم جتنی مرضی مخالفت کر لیں، آپ جانتے ہیں میں تنقید کرتا ہوں ہمیشہ عمران خان پر، ان کی پی ٹی آئی پر، معذرت کے ساتھ ان کی پی ٹی آئی سے کوئی تکلیف نہیں ہے. ایک سیاسی جماعت ہے، اسے پھلنا پھولنا چاہیے، اسے روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے، یہ سیدھی بات ہے. اختلاف کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو ان کے طرز سیاست پہ کرتے ہیں، ان کے سانیہ نورمئی پہ کرتے ہیں، ان کی ایسی چھچوری حرکتوں پہ کرتے ہیں کہ جو آئے دن میڈیا پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں. تنقید کرتے ہیں تو عمران خان کے اس 3.5 سالہ دور اقتدار پر کرتے ہیں کہ عوام دے لئی کی کیتا ہے. بھائی آج آ کے ان کے پاس، پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس بتانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہ کہ ان نے عوام کو شعور دیتا. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا شعور نام کی یہ جو چیز ہے نا. عمران خان کے حمایتی پی ٹی آئی کے یوتھیاز کہتے ہیں نہیں، عمران خان نے دیتا. اور دوسرا ایک دکھانے کے لیے ان کے پاس چیز ہے ہیلتھ کارڈ، کہ جی ہیلتھ کارڈ دیتا، اور کچھ نہیں. بھائی ہم ان باتوں پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن جو لوگ محبت میں گرفتار ہیں، عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ ریحانہ ڈار ہو، عثمان ڈار کی ماں، عمر ڈار کی ماں، وہ جو رو رہی تھی پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھ کر، زرتاج گل وہ ہو، یا پھر مسرت جمشید چیمہ، ان کے اندر سے اگر آپ پی ٹی آئی نہیں نکال سکے، عمران خان نہیں نکال سکے، ہر طرح کی مطلب سختیوں کے باوجود، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ عشق ہے. اور عاشق پھر مرنوں میں نہیں ڈردے ہوں. مطلب کیسے بیٹھی رو رہی تھی زرتاج گل پشاور ہائی کورٹ میں، اور ریحانہ ڈار جو ہے وہ خاتون سیالکوٹ والی، عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ، ان کے گھر پر مبینہ طور پر ان کے بقول بڑے ظلمات ہوئے، لیکن وہ پھر بھی ڈٹی ہوئی ہیں. تو یہ محبت نہیں، اور محبت کی ہوں ہے. سیدھی بات ہے. اگر آپ لوگوں نے مطلب جو بھی پی ٹی آئی کی سیاست ختم کرنا چاہ رہے ہیں، جو طاقتیں، اگر آپ نے پی ٹی آئی کی سیاست کو ختم کرنا ہے تو پی ٹی آئی کے گناہ دکھانے ہوں گے، بتانے ہوں گے، ڈھیل ختم کرنا ہوگی. ایک تو ڈیل ہوتی ہے نا، ایک ٹھل ہوندی ہے، جو ڈھیل دی گئی ہے وہ ختم کرنا ہوگی. اور جب تک آپ ڈھیل ختم نہیں کرتے، اور جب تک وہ ایک بچپن میں ہم پڑھتے ہوتے تھے نا ایک قصہ، نصابوں میں چھپا، کتابوں میں چھپا، کہ ایک بچہ رو رہا تھا تو ایک پہلوان ہٹا کٹا یوں اسے معذرت کے ساتھ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ بیمار ہوں کافی، معذرت، ویری سوری. ایک ہٹا کٹا یوں پہلوان اس کے پاس جا کے ان کے چپ کروائے،
تو وہ بچہ مزید زیادہ روتا ہے، اور چپ کر اور میں تین کہنا چپ کر، تو وہ بچہ زیادہ رو رہا ہے، جتنا چیخ رہا ہے پہلوان اتنا ہی بچہ زیادہ رو رہا ہے۔ ایک خاتون اٹھ کے آئی ہیں، انہوں نے اس بچے کو گود میں لیا ہے، پیار کیا ہے، تو بچہ چپ ہو گیا۔ اگر آپ نے سختی کے ساتھ معذرت پھر سوری حالت گلے کی، اگر آپ نے سختی کے ساتھ روکنا ہے پی ٹی آئی اس کی محبت نکالنی ہے لوگوں کے دلوں سے، تو یہ تو پاسبل نہیں۔ محبت تو بولے گی، اپنا جادو کرے گی۔ ہاں، اگر آپ اس حوالے سے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے کپتان یا پی ٹی آئی کے عہدے داران ان کے حوالے سے ان کے دل میں نفرت بو دیں، ان کی کرتوتیں بتا دیں، تو پھر پاسبل ہے کہ یہ زرتاج گلے، یہ مسرت جمشید چیمے اور یہ ریحانہ ڈار، یہ خواتین، یا وہ صنم جاوید جو جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، یا عالیہ ملک جو جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، یا وہ خدیجہ شاہ جو خاتون تھی وہ، یا کوئی بھی، اگر ان کی کرتوتیں بے نقاب کریں گے نا پی ٹی آئی والوں کی یا کپتان کی، اور وہ سچ پہ مبنی ہوں گی، تو پھر تے محبت کڈی جا سکتی ہے انہاں دے دلاں چوں، نفرت لے کے آئی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ ڈرا کے دھمکا کے ضد کے ساتھ سختی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے رہیں گے، تو یہ وقتی طور پر تو خاموشی ہے بھائی، لیکن خاموشی کے بعد کیا ہے آپ جانتے ہی ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ شکر ہوئے الیکشن ہوئے، شکر ہوئے اسی ہار جائیے، نواز شریف بنے ذرا وزیر اعظم، فوج کی طرف سے ہم پر سختی کم ہوگی، ہم سویلین حکومت کے ساتھ مقابلے میں ہوں گے، ایک سول حکومت کے خلاف، اور ہم نواز شریف دی ایسی تیسی کر کے رکھ دیں گے، 6 مہینے نہیں چلن دیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ اسی طرح سے سختیاں مختیاں کرتے رہے تو پھر باتیں نہیں بننے والی۔ اعظم خان کی طرف آ جاتے ہیں، وہ بھی عشق میں مبتلا ہے خان کے، عمران خان کے۔ وہ اعظم خان آج عدالت میں گیا تو بیان دینے لگا، تو عمران خان نے کہا کہ نہیں ہوئے جج صاحب، اتنے لوگ قرآن چوک کے بھی جھوٹ بول دیا، لیکن میں چاہنا اعظم چودھری قرآن چوک کے اپنا بیان دے، ادروائز مینو یہ بیان قبول نہیں۔ جج نے کیا چل بھی چک، اس نے قرآن مجید اٹھایا، حلف اٹھایا قرآن مجید کا، اور گڑبڑ کر گیا، اپنے بیان میں گڑبڑ کر گیا۔ دفعہ 164 اور 161 کے 164 اور 161 کے جو اس کے پہلے بیانات ہیں، بطور سلطانی گواہ، بطور وعدہ معاف گواہ، ملزموں سے وہ گواہ بن گیا، وہ یہ نہیں تھے جو اس نے عدالت میں عمران خان کے سامنے دیے۔ اس نے کہا کہ یوں ہوا، پھر مارچ میں اور اپریل میں یوں ہوا، پھر سائفر آیا، پھر سائفر کو یہ، اور میں نے عمران خان سے یہ کہا کہ وہ بلا لیں، اور پراسیکیوٹر کہتا رہا کہ بھائی جان ڈیٹ وائز بات کریں، آپ کا جو پہلے سے بیان ریکارڈڈ ہے اس میں آپ نے ڈیٹ وائز بتایا کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوا، اس ڈیٹ کو یہ ہوا، اس روز کو یہ ڈیٹ، بروز اس روز، بروز منگل یا بروز بدھ یا بروز جمعرات یہ ہوا، اس طرح سے بیان دے، یہ بند کریں یہ جو آپ تماشا کر رہے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی پراسیکیوٹر کے گلے پڑ گیا، چپ کر، تجھے بڑا قانون آتا ہے، وہ اتنا سینئر بیوروکریٹ ہے، اسے بڑا قانون آتا ہے، اسے بیان دینے دے جس طرح سے بھی دیتا ہے۔ تو پراسیکیوٹر جج کے سامنے بے بس تھا، اس نے ڈانٹ کھائی شاہ محمود قریشی کی، اور اس کی بات نہیں سنی گئی، اور جو سب سے بڑا بیان دے گیا عمران خان کے حوالے سے، اس نے کہا جی سائفر خان نے جیب سے نکالا، عمران خان نے پبلک کے سامنے جلسے میں لہرایا اور پھر جیب میں ڈال دیا۔ اس نے کون سا پبلک کر دیا؟
اس نے تو پڑھا ہی نہیں لوگوں کے سامنے، یہ پبلک کیسے ہو گیا؟ یہ بیان دیا بڑا بھیانک، جس طرح سے مطلب جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں، اس طرح سے خان کو سائفر کیس میں سے نکالنے کی اعظم خان نے پوری کوشش کی. اور بیان دینے کے بعد خان صاحب نے بھی کیا کہ تسی بھی قرآن چکو. انہوں نے کہا میں تو نہیں چکتا. خیر خان صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایسے ویسے تو نہیں قرآن چکتا، سیدھی گل ہے. وہ تو اپنی سچی ہو جھوٹی ہو بات ڈٹ کے کرتا ہے، اور اکثر جھوٹ ہی ہوندا ہے ویسے، آپس کی بات ہے. لیکن چلے سیاسی وہ بڑک بازی ہی کہہ لے عمران خان کی باتوں کو. اعظم خان کی طرف آتے ہیں کہ اعظم خان یہ سب کچھ کرا کے پیچھے ہٹا ہے اور عمران خان کے پاس چلا گیا، اور پھر اتھے دل دیاں ہوئیاں تے دل دیاں سنیاں گئیاں. او کیا ہے، دلاں دیاں گلاں دلاں وچ رہ گئیاں نے، نہ سنیاں نہ میں دسیاں، اکھاں چھم چھم وسیاں. یہ سین تھا کہ اتنی دیر اعظم خان جو خان صاحب کو کہنا چاہ رہے تھے نا، وہ پہلے نہیں کہہ سکے تھے. انہیں موقع مل گیا، انہوں نے کان کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ کر، خان صاحب کے کان کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ کر وہ سب کچھ کہہ دیا وہ جو کہنا چاہ رہے تھے. اور خان اسمائل کر رہا تھا، مسکرا رہا تھا کہ وفادارا تیری وفا دے صدقے، یوں کہہ لے. اور بعد میں یہ بھی ہوا کہ ایڈا ٹھیڈ نکلے آئے نا اعظم خان کا، ایڈا وہ ساڑھے تے ہے ہی نہیں، ساڑھے تے مسکینہ دے ہے ہی نہیں نا ٹھیڈ، کدھر نظر ہی نہیں آتے. بھائی افل دا مال بندہ کھاوے، پرنسپل سیکٹری ہوئے تو ٹھیڈ نکل ہی آتے ہیں. تو خان نے ایسے کر کے اس کا پیٹ بجایا، جیسے طبلہ بجاتے ہیں نا، تھپکی دیتی. مطلب ہم تو شولڈر پہ جو تھپکی دی جاتی ہے اسے تھپکی کہتے ہیں، لیکن خان ہے اس کے اپنے معاملات ہے، اس کی تھپکی بھی ٹھڈ تھے. ایسے تھپکی دی خان نے اسے، اعظم خان کو. اور بڑی کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ عمران خان واقعی سنبھالیا نہیں جا رہا ہے نہ کو، جیل کے اندر بیٹھا بھی نہیں سنبھالا جا رہا. آزاد ہے میاں نواز شریف، 3 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کر سکا، بوجھل ہے اس کا دل. سارے معاملات کیا ہے رب بھی بہتر جانتا ہے، اور جب رب بہتر جانتا ہے تو ہمیں اتنی فکر کی ضرورت نہیں. فکر اس بات کا ضرور ہے کہ ہمارے ملک پہ جو منڈلا رہی ہیں مختلف بلائیں، یہ اللہ کی ذات ٹال دے. یہ سانیہ 9 مئی کے بعد یہ بلوچستان پر جو حملہ کیا ایران نے، چاہے ہم نے اسے تن کے رکھ دیا، ڈٹ کے تن کے رکھ دیا، لیکن یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. رب العالمین کی ذات پاکستان کو ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ جو بھی کوئی بیمار ہے، سورہ رحمان صبح دوپہر شام آدھا گلاس پانی اپنے پاس رکھ کر وہ قاری عبد الباسط کی تلاوت کردہ سورہ رحمان ضرور سنیں. آدھا گلاس پانی اپنے پاس رکھ کر تلاوت ختم ہو سورہ رحمان کی تو آنکھیں بند کر کے اللہ 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 اپنے رب کو یاد کرے، اور 3 گھونٹ میں 3 سپ میں وہ پانی پئیں. میں بھی پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا دے اور آپ سب دوستوں کو بھی شفا دے جو کوئی بیمار ہیں. اللہ حافظ.